اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا 9واں سالانہ الحدیث کورس چل رہا ہے اور الحمدللہ اس کا پہلا ہفتہ چل رہا ہے۔ انسان کی بڑی سعادت ہوتی ہے کہ اسے کوئی نیک محفل مل جائے، اس لیے کہ انسان پہ نیک ماحول کے اثرات ہوتے ہی ہوتے ہیں، اور انسان اثر لیے بغیر نہیں رہتا، بلکہ ماحول اچھا ہو تب بھی اثر ہوتا ہے، برا ہو تب بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں روئے زمین پہ سب سے پیاری جگہیں، پسندیدہ جگہیں مسجد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا۔ زمین میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بری جگہ بازار ہے۔ مسجد سب سے زیادہ پیاری کیوں اور بازار برا کیوں؟ حالانکہ بازار میں تجارت ہے، وہ تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں، دکاندار سارا دن بیٹھے، جس نے کچھ خریدنا ہے وہ آئے پھرے بازار، پسند کرے، مرضی کی چیز لے، کوئی حرج نہیں، اس میں برائی کوئی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی زمین ساری اللہ نے خود بنائی ہے، مسجد سے پیار کیوں، بازار سے بیزار کیوں؟ وجہ ہے ماحول۔ مسجد میں ماحول کیسا ہوتا ہے؟ ہر آدمی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے آ رہا ہے۔ یہ جتنے جمع ہوتے ہیں اللہ کے پیارے، یہ کیوں جمع ہوتے ہیں؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ کیوں جمع ہوتے ہیں؟ اپنے گناہوں کی معافی لینے کے لیے۔ کیوں جمع ہوتے ہیں؟ آخرت کے خزانے جمع کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہاں آنے والے ہر شخص کی سوچ اللہ، اللہ کے رسول اور آخرت۔ یہاں آنے والے ہر شخص کی فکر اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، آخرت کی کمائی کرنا۔ اور یہی وجہ کہ مسجد میں آ کے آدمی دیکھتا ہے یار وہ نماز بڑی اچھی پڑھتا ہے، یار میری نماز تو اتنی اچھی نہیں ہے، میں تو بڑی جلدی پڑھتا ہوں، ماشاءاللہ وہ تو تہجد پڑھتا ہے اور میں تو فجر بھی کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں۔ تو یہاں آ کے اپنی کمی نظر آتی ہے اور دل چاہتا ہے جیسے وہ آخرت کی نعمتیں جمع کر رہے ہیں میں بھی کر لوں۔ ماشاءاللہ وہ نماز کے بعد بیٹھ کے قرآن پاک بھی پڑھتا ہے، میں تو نہیں پڑھ رہا۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، وہ نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر بھی کر رہا ہے، میں تو نہیں کر رہا۔ یار وہ آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا۔ یہی سوچ ہوتی ہے نا مسجد میں۔ بازار میں چلے جائیں، مکمل اس کے برعکس سوچ ہوتی ہے۔ بازار میں جاتے ہیں کس لیے؟ آخرت کے لیے نہیں، دنیا کے لیے، یہ خریدنے وہ خریدنے اور یہ چیزیں لینے کے لیے۔ گھر سے نکلے تھے ٹماٹر لینے کے لیے، راستے میں کوئی بہت خوبصورت گاڑی گزری اور میں تھا سائیکل پہ، تو دل میں آیا یار اللہ نے مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں، استغفر اللہ، اللہ کی مہربانی ہے تو اس پہ اچھے تو یہ رہ گئے، مجھے کیا ملا؟ اب رغبت کس چیز کی آ رہی ہے؟ دنیا کی، شوق دنیا کا، مقابلہ دنیا کا۔ آگے دکان پہ گیا تو دیکھا کہ یار اتنے موبائل پڑے ہیں،
میرے پاس ٹوٹا ہوا بٹنوں والا سادہ سا موبائل ہے، یہ تو بڑے قیمتی موبائل پڑے ہیں، بڑا یہ موبائل تو بہت ہی پیارا ہے، کاش کہ میرے پاس بھی یہی ہوتا، کاش کہ میرے پاس بھی یہی ہوتا۔ اب سوچ میں کیا آ رہا ہے، میں دنیا میں پیچھے رہ گیا، یہ آگے نکل گیا، کاش کہ میں بھی اسی جیسا ہوتا۔ بازار میں آ کے سوچ یہ ہوتی ہے۔ اور میں نے کہا بازار بھی اللہ نے بنائے، مسجد بھی اللہ نے، زمین تو ساری اللہ پاک نے پیدا کی، پر مسجد سے پیار کیوں اور بازار سے نفرت اور بیزاری کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سوچ اور ماحول۔ اللہ پاک چاہتے ہیں میرے بندوں کا مزاج آخرت کی فکر والا رہے، ہر وقت اللہ کی رضا اور جنت کی طلب دل میں لگی رہے، دنیا کی تھوڑی سی زندگی وہ آسانی سے گزرے یا مشکل، لیکن اسے فکر اپنی آخرت کی ہو۔ اللہ یہ پسند کرتے ہیں۔ ابھی تعلیم ہو رہی تھی، انسان کی حالتوں میں سے اللہ رب العالمین کو سب سے پیاری حالت کون سی لگتی ہے؟ جب بندہ سجدے میں پڑا ہوتا ہے۔ سجدہ بازار میں ملتا ہے یا مسجد میں؟ مسجد میں۔ اللہ کو یہی پسند ہے۔ تو اس کا مطلب کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں نا، ہم کیا کرنے بیٹھے ہیں، حدیث کی کیا فضیلت ہے، وہ تو ہے سارا کچھ۔ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں، جب تک بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین کا پیار مل رہا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ وہ چیز ہے جس سے بڑے بڑے لوگ رہ گئے، محروم ہو گئے۔ ایک دفعہ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے اور شیخ سدیس پڑھا رہے تھے، تو آیات مبارکہ انہوں نے پڑھی، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں ابو جہل کے بارے میں۔ وہاں بیت اللہ سے تھوڑا ہی آگے ابو جہل کا گھر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو کیسے بدبخت لوگ ہیں، اللہ نے نبوت ان کے گھروں میں بھیج دی، پیغمبر چل کے ان کے دروازے پہ آئے بار بار، اتنی عظیم نعمت کو ناشکری کے ذریعے ضائع کر بیٹھے۔ بدر میں جا کے جب وہ قتل ہوا نا میدان بدر میں، اس کے بعد آیت نازل ہوئی، اور میں دیکھو بدبختی اس کی، اتنی عظیم نعمت ملی، خود بھی جہنم میں گیا، اپنے تعلق والوں سب کو جہنم میں لے کے گیا۔ وہ آیت پڑھ رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا اللہ کی مہربانی کتنی، اللہ اکبر۔ حضور یہاں مکہ میں تشریف لائے، سامنے حضور کا گھر ہے، اور ابو جہل دیکھیں اللہ کے گھر اور حضور کے گھر کے درمیان اس کا گھر ہے، وہ محروم رہا۔ اور ہم کس زمانے کے لوگ اور کس وہ سرگودا سے حیدرآباد ٹاؤن سے اٹھ کے حضور کے در پہ غلام بن کے کھڑے ہیں۔ آج اللہ کے ہاں اس کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے رب کو سجدہ کرنے کے لیے صفیں بنا کے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ اس کا مقدر دیکھیں، اور ہمیں اللہ پاک نے کہاں کہاں سے اٹھا لیا۔ یہ پاس پڑے ہوئے محروم رہ گئے، اور دنیا کے آخری کنارے تک کتنے سعادت مند ہیں جن کے دلوں میں وہ پیغام اور ایمان محفوظ ہے جو حضور لائے تھے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم ہے، سبحان اللہ۔ کتنے بڑے بڑے محروم رہ گئے، اور کیسے عام لوگ ہیں جو یہاں بیت اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے، دنیا داری میں تو عام ہیں، لیکن جسے اللہ یہ نماز، یہ سجدہ، یہ اذان، یہ وضو، یہ تلاوت کی سعادت دیتے ہیں، وہ عام نہیں ہوتا، وہ بہت عظیم آدمی ہوتا ہے، اللہ کا اس پہ بڑا کرم ہوتا ہے۔ تو بڑے بڑے محروم رہ جاتے ہیں، اور مسجدوں میں آ کے دین کی محفل میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی سعادتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ فارسی میں اس کو کہتے ہیں این سعادت بزور بازو نیست، کہ یہ سعادتیں زور بازو سے نہیں ملتی، یہ سعادتیں
یہ پیسہ لگانے سے نہیں ملتی، یہ اللہ پاک جسے چاہتے ہیں اسے عطا فرماتے ہیں۔ آج ایک چھوٹا سا مسئلہ بنیادی وہ سمجھانا ہے تاکہ ہمیں بہت سارے دینی معاملات میں غلط فہمی نہ ہو اور سیدھے رستے پہ رہ سکیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، اور عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے اور عقل بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس عقل کے ذریعے ہم نے اپنی دنیا داری کا نظام چلانا ہے، اور اس عقل سے کام لیتے ہوئے قرآن پاک کے بعض مسائل کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مثالیں دی ہیں، جگہ جگہ مثالوں سے آخرت کی بات سمجھائی۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان مثالوں کو سمجھنے کے لیے علم بھی چاہیے، عقل بھی چاہیے۔ تو جو مثالیں قرآن میں ہیں وہ سمجھیں عقل والوں کے لیے کافی ہیں، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو واقعات بیان کیے گئے پچھلی قوموں کے، وہ بھی ہمیں عقل سے سمجھ میں آئیں گے۔ فلاں فلاں قومیں یہ گناہ کر کے تباہ ہوئی ہیں، اگر ہم یہ کریں گے تو بچ جائیں گے، ہم بھی تباہ ہوں گے۔ یہ عقل بتائے گی کہ بچو۔ لیکن قرآن و سنت کے بہت سارے مسائل ایسے بھی ہیں جن کو سمجھنے سے انسانی عقل قاصر ہے۔ قاصر کا مطلب عاجز اور چھوٹی۔ انسانی عقل کے بس کی بات نہیں ہے اس بات کو سمجھے، اور اللہ رب العالمین نے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے عقل سے بڑا ذریعہ انسان کو دیا، اور وہ عقل سے بڑا ذریعہ ہے وحی، اللہ کی طرف سے جو وحی اترتی ہے، وہ عقل سے لاکھوں گنا بڑا ہے۔ لہٰذا اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اسی کے مطابق استعمال کریں۔ اس کی ذرا وضاحت کے لیے میں یوں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے کئی ذریعے دیے ہیں۔ علم حاصل ہونے کا ایک ذریعہ ہے سننا۔ ادھر پیچھے آہٹ ہو تو ہمیں سن کے پتہ چلتا ہے چوہا ہے پیچھے۔ آج کل چوہے بڑے نا حیدرآباد میں، چوہا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ وہ نظر تو آیا نہیں۔ کیسے پتہ چلا؟ سننے سے۔ کچھ چیزوں کا پتہ چلتا ہے دیکھنے سے۔ دیکھا کہ گاڑی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، پتہ چل گیا۔ کچھ چیزوں کا پتہ چلتا ہے سونگھنے سے۔ دیکھا کہ یہ سالن خراب تو نہیں ہو گیا، سونگھا نہیں، ماشاءاللہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ چیزوں کا پتہ چلتا ہے چکھنے سے۔ دودھ کا ذائقہ چکھا کر نہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ خراب نہیں ہوا۔ اور کچھ چیزوں کا ذائقہ کا پتہ چلتا ہے چھونے سے، ہاتھ لگانے سے۔ ایک شخص نابینا ہے، ان کو نہیں پتا، لیکن ایسے ہاتھ لگائیں کہ پتہ چلے گا اچھا یہ موبائل پڑا ہے۔ انسان کے دماغ کو خبریں پہنچنے کے 5 ذریعے ہیں: دیکھنا، سننا، اور سونگھنا، اور چکھنا، اور ٹچ کرنا، چھونا۔ ان 5 ذریعے سے معلومات ملتی ہیں انسان۔ دماغ کو خود کچھ نہیں پتا ہوتا، یہ 5 ذریعے اللہ نے دیے ہیں۔ ان 5 ذریعے کو کہا جاتا ہے حواس خمسہ۔ حواس خمسہ، یہ 5 بڑے ذریعے انسان کو دنیا میں باخبر رہنے کے لیے۔ ان حواس خمسہ سے اوپر ہے عقل۔ عقل کا کام شروع وہاں سے ہوتا ہے جہاں حواس خمسہ ختم ہو جاتے ہیں، جواب دے جاتے ہیں، وہاں سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے۔
اور عقل کام کیسے کرتی ہے؟ انہی پانچوں ذریعوں سے لی ہوئی معلومات پہ غور و فکر کر کے نئے نئے رزلٹ نکالتی ہے۔ دیکھا کہ اس آدمی نے پچھلی دفعہ قرضہ لیا، واپس نہیں کیا، مہینہ پہلے پھیر آیا تھا، میں نے ترس کھا کے دے دیے، اس نے پھیر نہیں واپس کیے، کہہ رہا تھا میں کل دوں گا، اس کی کل ہی نہیں آ گئی۔ آج وہ پھر مانگنے آیا کھڑا ہے، اب آپ کی عقل کیا کہے گی؟ اس سے جان چھڑاؤ، اس سے جان چھڑاؤ۔ یہ فیصلہ کس نے کیا؟ عقل نے۔ یہ پچھلے مشاہدات کی روشنی میں، ان پہ غور و فکر کرنے کے بعد تو عقل شروع ہوتی ہے ان پانچ ذریعوں سے ملنے والے علم پہ غور و فکر کرنے سے، اور بہت دور تک جاتی ہے۔ یہ سائنس ساری عقل ہی تو ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں عقل تھک ہار جاتی ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے وحی، یعنی پیغمبروں کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، جہاں پیغمبروں کا علم ختم ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، میرے رب نے اولین آخرین سب کا علم مجھے عطا کر دیا۔ اور جہاں حضور کا علم ختم ہوتا ہے اس سے آگے اللہ کا علم شروع ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے۔ تو انسان کی بات چل رہی ہے، تو یہ جو پہلے پانچ ذریعے ہیں نا علم حاصل کرنے کے، معلومات ملنے کے، انفارمیشن حاصل کرنے کے، ان پانچ ذریعوں کی کوئی خاصیت ہے، یہ اپنا کام کرتی ہیں دوسرے کا نہیں۔ یہ پانچوں چیزیں اپنا کام کرتی ہیں دوسرے کا نہیں۔ آپ کو پھول ملا اور آپ چاہتے ہیں کہ سونگھنا ہے تو کان سے لگائیں گے، پتہ چل جائے گا۔ آپ پرفیوم لینے گئے ہیں تو پرفیوم لگا کے کیا کریں گے؟ ناک سے لگائیں گے نا، کان سے تو نہیں، آنکھوں پہ تو نہیں لگانا شروع کر دیں گے۔ اور ایسے ایسے کرنے سے خوشبو کا تو نہیں پتہ چلے گا کہ کیسی خوشبو ہے۔ تو سونگھنا، میں نے کہا یہ پانچوں ذریعے اپنا کام کرتے ہیں، دوسرے کا کام کوئی نہیں کرتے۔ اگر کسی نے چکھنا ہے کہ اس چیز کا ذائقہ میٹھا ہے یا کڑوا، تو ظاہر ہے اس کو ناک میں نہیں ڈالیں گے بلکہ اس کو منہ میں ڈالیں گے تو سمجھ آئے گی نا کہ ذائقہ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے۔ تو یہ اپنا کام کرتی ہیں، یہ بار بار یہی تجربات سے پتہ چل رہا ہے نا۔ اور پھر دوسری ان کی خاص بات، ان پانچ ذریعوں کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ ان کی اپنی ایک رینج ہے، حد ہے، اس سے آگے یہ کام بھی نہیں کرتی، اپنا بھی نہیں کرتی اس سے آگے۔ انسان دیکھ سکتے ہیں کئی کلومیٹر تک، اس سے آگے پتہ نہیں ہوتا سڑک پہ کون آ رہا ہے۔ یہ سامنے بیٹھا ہوا بندہ تو پہچان میں آتا ہے، وہ اگر روڈ پہ کھڑا بندہ نظر آئے تو شاید نظر تو آ جائے، پر یہ ہم کہیں گے یار مجھے نہیں پتا کون کھڑا ہے۔ تو حد ہوئی نا آنکھ کے دیکھنے کی۔ تو یہ نہیں بندہ کہہ سکتا کہ نہیں بھائی اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ نہیں، آپ کو سب کچھ نہیں پتا۔ ان آنکھوں کی ایک حد ہے، اور آنکھوں سے آنکھوں والے کام لو، اس نے دوسری چیز والا کام نہیں کرنا۔ سننے کی بھی حد ہوتی ہے، بھئی کان ٹھیک ہے الحمدللہ میں سنتا ہوں، لیکن میں یہاں سن لوں گا، گلی تک سن لوں گا، وہ اوان کلونی سے تو میں نہیں سن سکتا وہاں کیا ہو رہا ہے۔ کان کام کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن آگے رینج نہیں ہے ان کی، آگے کا کوئی پتہ نہیں ان کانوں کو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سونے کی بھی حد ہے، یہاں سے تو بندہ سونگ لے گا لیکن وہاں رکھ کے کیسے سونگے گا؟ کام چھوڑ جاتی ہیں یہ چیزیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ آگے چل کے بات سمجھ میں ہے کہ میں یہ کیوں کہی جا رہا ہوں۔ اللہ نے جو پہلے پانچ ذریعے دیے، ان کی دو خاصیتیں، اپنا کام کرتی ہیں دوسرے کا نہیں کرتی، اور دوسری خاصیت ان کی ایک حد ہے، حد سے آگے یہ اپنا کام بھی نہیں کرتی۔ تو مان لیا کہ حد ہے۔ اسی طرح اگلی چیز ہے عقل۔ عقل کا کام کیا ہے؟ وہ واقعات اور حالات سنے ہوئے پہ غور کرنا، دیکھے ہوئے پہ
غور کرنا، سونگے ہوئے پہ غور کرنا، ان چیزوں پہ غور کر کے نتائج نکالنا اور اچھا فیصلہ موقع کے مطابق کر لینا، یہ عقل کا کام ہے۔ تو عقل بھی اپنا ہی کام کرتی ہے، دوسرے کا کام نہیں کر سکتی۔ کوئی آدمی چاہے کہ یہ آدمی بڑا عقل مند ہے، انتہائی عقل مند ہے، پر ہے نابینا، اس سے پوچھیں کہ اس چادر کا رنگ کیا ہے تو نابینا کیا بتائے گا، جتنا بھی عقل مند ہو۔ عقل کی بھی یہی خاصیت ہے، وہ اپنا کرتی ہے، دوسرے کا کام نہیں کر سکتی۔ تو کہیں انسان کی عقل عاجز بھی آتی ہے، کچھ لوگوں پہ عقل ایسی سوار ہوتی ہے کہ بس وہ کہتے ہیں بس جی انسانی عقل ہی سب کچھ ہے۔ ایسا نہیں ہے، انسانی عقل بہت کچھ تو ہے، سب کچھ میرا رب ہے، سب کچھ رب ہے۔ تو عقل اپنا کام کرتی ہے، دوسری چیز کا کام کوئی نہیں کرتی۔ اور عقل کی بھی ایک رینج ہے، حد ہے، اس حد تک کام کرتی ہے۔ بہت ساری چیزیں اس کائنات میں ایسی ہیں جو انسان کی عقل میں ابھی نہیں آئیں لیکن آگے چل کے آ جائیں گی، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ انسان کی عقل میں کبھی بھی نہیں آئیں گی، اور انسان کو ان سے واسطہ ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اللہ نے عقل سے بھی بہت بڑا علم انسان کو دیا، اور وہ ہے پیغمبروں کا علم، جسے وحی کا علم کہا جاتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ، اے پیغمبر ہم نے یہ وحی، یہ قرآن وحی کے ذریعے آپ کو دی ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے قرآن، کہ جتنی میری عقل ہے، جتنا ہماری آنکھیں کام کرتی ہیں قرآن بھی اتنا ہوگا، نہیں نہیں نہیں، انسان کی سوچ سے زیادہ ہے کہ قرآن کہاں تک کام کرتا ہے، کہاں تک کام کرتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک شروع وہیں سے ہوتا ہے، حدیث پاک شروع وہاں سے ہوتی ہے جہاں انسان کی عقل جواب دے جائے۔ پھر وہاں اچھا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اگر یہ بات میری عقل میں نہیں آ رہی اور قرآن میں آ رہی ہے تو پھر کس چیز کو چھوڑنا چاہیے؟ عقل کو چھوڑ دیں۔ چھوڑ دیں کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں عقل کو زیادہ گھسیٹیں نہیں، اس کو معافی دے دیں اور مان لیں کہ یہ اونچی بات ہے، عقل میں آنے والی نہیں، اس پہ ایمان لیں۔ اور جو بہت چھوٹی چیز عقل ہے، بہت بڑی چیز وہی ہے۔ بہت چھوٹی چیز میں بہت زیادہ بوجھ ڈالا جائے تو نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ اگر آپ نے ایک رتی کا وزن کروانا ہے تو کہاں جائیں گے؟ سونار کے پاس۔ سبزی والے کے پاس جائیں گے، سبزی والے سے کہیں کہ ٹال والے سے کہیں کہ ایک رتی کا وزن کر دو، وہاں کو منہ دیکھتا رہ جائے گا۔ کیا اس کے پاس وزن کرنے کے آلات نہیں ہیں؟ تو پھر کرے؟ کہتے ہیں یار یہ کام ان سے نہیں ہوتا ہے، یہ وزن کرنے کے لیے، پر یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ کسی اور کا کام ہے۔ کئی دفعہ ریفر کر دیا جاتا ہے نا، مریض یہاں سے ٹھیک نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں یار صادق اسپتال لے جاؤ، وہاں سے ٹھیک نہیں ہوتا کہتے ہیں لاہور لے جاؤ۔ تو مان لیا جاتا ہے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ نہ جانے عقل پرستوں کو کیسی بے عقلی سوار ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں عقل تو ہر کام کر سکتی ہے، اور پھر بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس حد پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ بھی ان کی عقل پہ ہنس رہا ہوتا ہے، وہاں تک چلے جاتے ہیں۔ آخر ایسی عقل نے خراب ہی ہونا ہے جس پہ اتنا بڑا بوجھ ڈالنا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی کہ قرآن پاک میں تو یہ حکم ہے، میری تو عقل میں نہیں آتا، بھی نہیں آتا تو نہ آئے۔ کچھ ضروری ہے کہ عقل میں آنا ہے قرآن میں؟ جب عقل چھوٹی ہے، قرآن کی بات بہت بڑی ہے، بہت بڑی بات بہت چھوٹی چیز میں کوئی نہیں آئے گی۔ تو میں نے کہا جو ٹال والے کا ترازو کرتا ہے جو کام، اس سونار کا ترازو وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنی لکڑیاں لا کے اس ترازو پہ رکھ دو تو نتیجہ تباہی۔ وہ ترازو بیچارہ چھوٹا سارا، وہ جس کام کے لیے بنا تھا وہ اس سے بھی جاتا رہے گا۔ اور اگر آپ
تولے ماشے وہ ٹال والے سے تلوانا چاہیں تو یہ وہاں پہ ناممکن ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے کوئی الگ مقصد اور الگ چیز پیدا کی ہے، اسباب پیدا کی ہیں۔ یہ کام یہاں سے ہوگا لیکن دوسرا کام وہاں سے ہوگا۔ یہ سب سے بڑی بے عقلی ہوتی ہے کہ انسان اپنی عقل سے قرآن کو تولنا شروع کر دے۔ انسان اپنی عقل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تولنا شروع کر دے اور اپنے تول میں نہ آئے تو خدا نخواستہ قرآن کا انکار کرے، اپنے تول میں نہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حدیث کا انکار کرے۔ یہ بے وقوفی ہے اور عقل کا مس یوز ہے، غلط استعمال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ہمیں ایسی بتائی ہیں جو انسانی عقل میں نہیں آئیں گی، لیکن وہ قیامت کے دن سب کچھ سامنے آنے والا ہے، سب کچھ سامنے آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین موجود ہیں۔ جو سچ مچ عقل مند ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو مانے گا، اللہ کی ذات کو مانے گا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہر چیز کے پیچھے اللہ کی ذات نظر آتی ہے۔ اگر عقل سلامت ہو، عقل سے کوئی غلط کام نہ لیا گیا ہو، اس کی حیثیت سے بڑا کام نہ لیا گیا ہو، عقل سلامت ہو تو ہر چیز کے پیچھے اللہ کی ذات نظر آتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس موضوع پہ 2-3 دن لگاتار درس ہوگا کہ اللہ پاک موجود ہیں اور اللہ کیسے نظر آتے ہیں، اور ہر چیز کے پیچھے اللہ کی ذات نظر آتی ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے۔ اللہ پاک کا یہ جو کلام قرآن ہے نا، آپ کسی بھی ایک لائن پہ سرچ شروع کر دیں، چلتے 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 سب سے آخر میں قرآن کی آیت نظر آئے گی۔ او یار یہ تو قرآن نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ جہاں بھی نکلیں گے، جدھر بھی جائیں گے، میں اکثر اس کی مثال عرض کیا کرتا ہوں۔ وہ شروع زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ زمین اپنی جگہ پہ کھڑی ہے اور سورج ہے وہ ادھر سے چلتا ہے اور چلتے چلتے ادھر آ کے ڈوب جاتا ہے۔ شروع میں یہی کہا جاتا تھا۔ پھر آگے چلے تو پھر کیا ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، سورج نہیں چل رہا، وہ کھڑا ہے، زمین گھوم رہی ہے سورج کے ارد گرد، یہی پتہ چلا۔ پھر تھوڑا اور آگے چلے، پھر پتہ چلا کہ زمین تو گھوم رہی ہے اور دن رات اسی وجہ سے بدلتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے کہ سورج کھڑا ہے، بلکہ سورج اپنے پورے نظام شمسی سولر سسٹم سمیت وہ اپنی کہکشاؤں میں بڑی تیز رفتاری سے سفر کر رہا ہے، حرکت میں ہے وہ۔ لو جی ایک نئی بات آ گئی کہ یہ بھی حرکت کر رہا ہے۔ اب کیا پتہ چلا کہ سورج بھی حرکت کر رہا ہے اور زمین بھی حرکت کر رہی ہے، لیکن کہکشاں کھڑی ہے، اس کے اندر سورج حرکت کر رہا ہے۔ پھر بہت آگے چلے تو پتہ چلا کہ کہکشائیں بھی انجانے سفر کی طرف بڑی طاقت اور تیزی سے سفر کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری باتیں پڑھ کے اگر نظر پڑے تو قرآن کریم سورہ یاسین میں ہے کل فی فلک یسبحون۔ ان چیزوں میں سے ہر ایک چیز اپنے مدار میں تیرتی چلی جا رہی ہے۔ اور یسبحون کا لفظ بڑا کمال کا، ہم تو کہتے ہیں چل رہا ہے رکا ہوا، چل رہا ہے رکا ہوا، چلنا تو کوئی اور چیز ہے۔ اگر فلکیات پہ نظر ڈالیں تو یہ تیرنے والا لفظ بڑا پرفیکٹ ہے، بڑا بالکل ٹھیک ہے۔ اور قرآن تو دیکھیں نا، قرآن پاک کس کی کتاب ہے؟ اس ذات کی جس نے یہ سارا کچھ بنایا۔ جس نے بنایا وہ تو ہم سے بہتر جانتا ہے کہ یہ کیسے ہے۔ تو میں نے کہا جتنی تحقیقات کریں گے آگے آپ کو قرآن نظر آئے گا، آگے قرآن نظر آئے گا۔ تو خیر انشاءاللہ اس پہ مستقل بات ہوگی۔ میں تھوڑا اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟
بھئی اللہ نے عقل دی ہے، عقل پہ شکر بھی کرنا ہے، عقل سے کام بھی لینا ہے، لیکن عقل سے کام عقل والا لینا ہے، عقل سے کام وہی والا نہیں لینا، کیونکہ یہ اپنا کام کرتی ہے، دوسری چیز کا کام اس سے نہیں ہوتا، نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا جو معاملات وہی سے سمجھ میں آتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے قرآن کھولیں گے۔ اللہ رب العالمین اکیلے ہیں، اللہ رب العالمین کی صفات کیا ہیں؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ اللہ پاک کا تعارف ہے، یہ تعارف کبھی یہ عقل نہیں کروا سکتی۔ یہ آنکھ، یہ ناک، یہ کان، یہ چھوٹے چھوٹے پرزے یہ کام نہیں کر سکتے، یہ بڑی چیز کا کام ہے اور وہ ہے قرآن۔ تو یہ فیصلہ قرآن کرے گا اللہ پاک کی ذات اور صفات کیا ہے۔ یہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، آغاز کیسے ہوا، یہ عقل کا کام نہیں ہے۔ عقل اندازے لگا سکتی ہے، کہیں صحیح کہیں غلط، یعنی کہ بھٹک سکتی ہے عقل، لیکن فیصلہ جو سچا ہوگا وہ قرآن کا ہوگا، کیونکہ انسان کی عقل سے آگے کی بات ہے یہ کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا۔ انسان کی عقل میں تو جنات نہیں آتے، کیسی مخلوق ادھر ہیں ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ انسان کی عقل میں فرشتے نہیں آتے، لیکن قرآن پاک نے جنات کا بھی ذکر کیا، فرشتوں کا بھی ذکر کیا، اور کئی لوگوں کا مشاہدہ سچ مچ ہو جاتا ہے جنات کے ساتھ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق اللہ پاک نے ایمان سے اور قرآن سے جوڑا ہے۔ تو جو قرآن والی بات ہے وہ قرآن سے سمجھ میں آئے گی، قرآن والی بات عقل سے سمجھ میں نہیں آئے گی، عقل والی بات آنکھ سے سمجھ میں نہیں آئے گی، آنکھ والی بات کان سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ نے ہر پرزہ الگ بنایا ہے، اس کا الگ مقصد ہے۔ تو قرآن والی بات عقل سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بعض لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ جو مولوی ہیں نا، ان کو نا مسجد نماز پڑھانے کے علاوہ ان کو آتا کیا ہے؟ یہ قرآن حدیث پڑھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو آتا ہی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ بات بھی عقل سے ہٹی ہوئی ہے۔ اگر یہی سوال ہم کہتے، لوگ کہتے ہیں مولوی کسی کھاتے کا نہیں ہے، نمازیں پڑھوا لو، بیان کروا لو، قرآن و سنت پڑھوا لو، لیکن دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے کسی ڈاکٹر کو پکڑ کے لے آؤ، اس سے کہو گے وہ آگے جمعے کا خطبہ دے، تو یہاں آگے وہ فیل ہو جائے گا۔ دیکھیں یہی بات آدمی ان کے بارے میں کہا کہ یہ جو پائلٹ ہیں پوری دنیا کی ایئر ٹریفک چلا رہے ہیں، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، یہ جو پائلٹ ہیں ان کو جہاز چلانے کے علاوہ آتے ہی کیا ہے؟ ادھر لاؤ نا بازار میں کوئی دکان چلا کے دکھائے پائلٹ، یہ ہماری گلی کی نکر پہ آ کے بٹھاؤ اس کو، یہ پینچر لگا کے دکھائے، سائیکل کو پینچر لگائے، مانے اتنا بڑا پائلٹ ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ پائلٹوں کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو خالی سائیکل کو پینچر نہیں لگا سکتے، یہ کس بات کے پائلٹ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ پائلٹ اور سائیکل چلانی نہ آتی ہو، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ بیکار ہے؟ یار اللہ نے ہر پرزہ الگ مقصد کے لیے پیدا کی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ مولوی کو انگلش نہیں آتی، وہ انگلش والے کو قرآن آتا ہے۔ مولوی صاحب کو انگریزی نہیں آتی، ان کو کمپیوٹر نہیں آتا، بھائی کمپیوٹر نہیں آتا تو جو کمپیوٹر جس نے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے اس کو لاؤ، وہ قرآن پاک کا مجھے ترجمہ کر کے دے، وہ مجھے کو فتویٰ دے کے دکھائے کہ یہ مسئلہ وضو ہوا کہ نہیں، آپ کی نماز ہوئی کہ نہیں۔ تو دیکھیں ہر ایک کارآمد ہے، اور اللہ نے ہر پرزہ معاشرے میں الگ الگ لگایا، الگ الگ مقصد ہوتے ہیں۔ بندہ یہ کہے کہ یہ کیمرہ عجیب ہے، اس کیمرے کا کیا فائدہ، یہ سنتا تو ہے نہیں، بھئی کیمرے نے سننا ہے، یہ مائک نے سننا ہے، ہر چیز کا الگ فنکشن ہے۔ تو معاشرے میں علماء کرام کا ایک اپنا کردار ہے، انہوں نے اپنا ایمان بھی بچانا ہے، آپ کا بھی، آپ کی نسلوں کا ایمان بھی بچانا ہے۔ اور ڈاکٹر کا ایک الگ کردار ہے، اس نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ سب کا کھانسی زکام بھی اس نے ٹھیک کرنا ہے، سردی آئی ہوئی ہے نا تو آپ کا علاج اس نے کرنا ہے۔ اور اسی طرح کوئی پروفیسر صاحب ہیں، اس نے اپنا نالج بھی بڑھانا ہے اور آپ کے بچوں کو نالج بھی دینا ہے۔
ہر آدمی کا الگ کام ہے، ایک کا کام دوسرا نہیں کر سکتا۔ آنکھ کا کام کان نہیں کر سکتا، کان کا کام عقل نہیں کر سکتی، عقل کا کام کوئی اور ذریعہ نہیں کر سکتا۔ اور جو اللہ نے قرآن اتارا ہے، انسان کی عقل اس قرآن والا کام نہیں کر سکتی، چھوٹی ہے عقل۔ تو قرآن بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، سبحان اللہ۔ اور آخر میں یہ کہ قرآن پاک نے جو کچھ کہا وہ دو طرح کا، ایک تو وہ جو قرآن نے کہا عقل میں نہیں آ رہا، لیکن قرآن نے کہا عقل میں نہیں آ رہا، لیکن آنا بھی نہیں، وہ آخرت میں سامنے آئے گا اور آگے رہے گا۔ اور دوسرا وہ ہے جو قرآن نے کہا اس دور میں سمجھ نہیں آتا تھا، آج سامنے آ گیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس دور میں تو سمجھ نہیں آتا تھا، آج وہ سارا سامنے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو آج کے دور میں ثابت ہو چکی ہیں، اور انسان یہ کہہ رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سچ وہی ہے۔ جو قرآن پاک میں بتایا گیا تھا اس دور کے بدقسمت تو ضد کرتے رہے، بحث کرتے رہے، لیکن آج کی سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ سچ تو وہی ہے جو قرآن نے کہا تھا۔ بہت ساری باتیں ایسی آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے دین کے معاملے میں بس ایک تھوڑا سا اپنا تصور درست کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ دین کے معاملے میں جو بڑی اہم چیز ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ ایک بات قرآن سے ثابت ہے تو بس ہم مانیں گے، عقل میں آئی تو بسم اللہ، نہ آئی تو کوئی مسئلہ نہیں آتی نہ آئے، ہم مانیں گے اس کو۔ یہ ہے مسلمان کا کام، اور یہی ذوق ہمیں صحابہ کرام سے ملا۔ کسی نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ عورت کو ماہانہ کچھ دن ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، خود شریعت نے روکا اور بعد میں کہا کہ بعد میں معافی ہے اس کی، یہ جو رہ گئی ہیں بس ان کی معافی ہے، یہ نہیں پڑھنی۔ انہی دنوں میں اگر رمضان شریف آئے تو عورت کو حکم ہے کہ روزہ نہیں رکھنا، لیکن شریعت نے کہا کہ بعد میں رکھنے قضائیں کرنی ہے۔ کسی نے پوچھا شریعت نے ایک ہی وجہ سے نماز سے بھی روکا، روزے سے بھی روکا، اور بعد میں کہا کہ نماز معاف ہے اور روزے نہیں معاف، اس کی قضا کرنی ہے آپ نے، یہ فرق کیوں ہے؟ اس کی عقلی وجہ کیا ہے؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ یہ سوال کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کمال کا جواب دیا، بڑا عقل مندی والا جواب دیا۔ فرمایا اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی قضا کا نہیں کہا اور روزے کی قضا کا کہہ دیا، بس یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ حکمتوں کے پیچھے زیادہ پڑھنا اچھا نہیں۔ یہ شریعت کے اس حکم میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا حکمت ہے، روزہ رکھیں گے تو سائنسی لحاظ سے مجھے کیا فائدہ ملے گا، اور بھائی مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تب بھی ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا پھر بھی ٹھیک ہے، نہ آیا تب بھی ٹھیک ہے۔ سائنس چھوٹی، عقل چھوٹی، اور نبی کی بات بہت اونچی ہے، لہٰذا جو بھی ہو قرآن و سنت کی ہر بات کو ہم مانیں گے انشاءاللہ، اور عقل کی وجہ سے قرآن و سنت کو نہیں ٹھکرا سکتے، البتہ قرآن و سنت کی وجہ سے عقل کو ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان میں اور اس دور کے کافروں کی سوچ میں یہی فرق تھا، صحابہ کی سوچ اور اس دور کے کافروں کی سوچ میں یہی فرق تھا۔ صحابہ کرام کا کیا مزاج تھا کہ بس جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا مان لیا، بات ختم۔ غزوہ خندق، مدینہ طیبہ کے اندر جو حضرات جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں 7 مساجد کے نام سے بہت بڑی سفید مسجد ہے، وہاں زیارت کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں، تو وہ خندق کا مقام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حصے تقسیم کیے تھے، یہاں سے وہاں تک آپ 4 لوگ ہو جائیں، وہاں سے وہاں تک آپ 6 لوگ ہو جائیں، کھدائی کریں خندق کی۔
کھدائی کے دوران ایک بڑی چٹان نکل آئی، وہ تو ٹوٹتی نہیں۔ اگر اس چٹان کو یہاں سے ختم نہ کیا گیا سارا منصوبہ ناکام، دشمن یہیں سے داخل ہو جائے گا۔ بڑی پریشانی، وقت تھوڑا، تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ذمے جو جگہ تھی یہاں سے چٹان نکلی۔ انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ آقا یہ چٹان نہیں نکل رہی، بڑی پریشانی ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کدال دو۔ عام آدمی اور پیغمبر میں بڑے فرق ہوتے ہیں۔ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ نبی اور ہم ایک جیسے ہیں۔ یہ درست ہے کہ پیغمبر بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن پتھر میں بھی تو فرق ہوتا ہے۔ ایک پتھر واش روم میں لگا ہوا، دوسرا خانہ کعبہ میں لگا ہوا، فرق تو ہے نا۔ ایک پتھر گلیوں میں پڑا، اس کو پوچھتا کوئی نہیں، ہر بندہ ٹھوکر مارتا ہے۔ دوسرا پتھر آپ کو وہ صرافہ بازار میں سناروں کے پاس ہیرے کی شکل میں ملے گا، تو ہیرے کی کوئی اور بات ہے، وہ بھی پتھر ہے۔ عام آدمی اور پیغمبر میں بڑے فرق ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے پوری قوت سے کدال ماری، چنگاری پھوٹی، روشنی اٹھی۔ پتھر پہ لوہا زور سے مارے روشنی اٹھتی ہے، لیکن یہ روشنی زیادہ تھی۔ اور حالت پتہ کیا تھی؟ مسلمانوں کے پاس لشکر بھی تھوڑا سا، اسلحہ بھی بہت تھوڑا، کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں، چکھنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ یہ موقع تھا پیٹ پہ پتھر باندھنے کا، اور سردی بہت زیادہ، بچنے کا کوئی اضافی سامان کوئی نہیں، بس وہ دو کپڑے ہیں، دو کپڑے وہی ہیں۔ اور جو دشمن آیا ہوا ہے وہ ایک قوم نہیں آئی، وہ تو بہت ساری اقوام مل کے، جو اس وقت کا نیٹو اتحاد تھا وہ بنا کے لائے تھے، اور وہ بہت زیادہ اسلحہ، بہت زیادہ خوراک، پوری تیاری کے ساتھ آئے۔ مسلمانوں سے کئی گنا تھے، اور قسمیں کھا کے آئے تھے کہ مسلمانوں کا بچہ بھی زندہ نہیں چھوڑنا۔ دنیا کفر کی قسموں سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا ہوا جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اتنے حالات مخالف تھے، حضور علیہ السلام نے کدال ماری، روشنی پھوٹی، آپ نے فرمایا مبارک ہو۔ حالت یہ ہے کہ اپنا وجود دنیاوی حساب سے بندہ دیکھیے تو سب کا وجود ہی خطرے میں، کسی نے بچنا ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے اس روشنی میں مجھے دکھایا یہ میرے صحابہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت روم کو فتح کریں۔ صحابہ کرام نے بھی آپ کی طرح کہا سبحان اللہ، اللہ اکبر، یوں یقین جیسے فتح ہو گیا۔ منافق آئے، کہنے لگے خیر ہے، دشمن سر پہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، لڑنے کا سامان کو نہیں، بندے تمہارے پاس تھوڑے سارے ہیں، پیسے تمہیں سردی نہیں مار دینا ہے، جنگ کی ضرورت نہیں ہے تمہیں مارنے کے لیے، تو نعرے کس بات کے لگ رہے ہیں؟ کہا جی ہمیں حضور نے بتایا کہ ہم روم فتح کریں گے، سب سے بڑی دنیا کی طاقت۔ منافق ہنسنے لگ گئے، صحابہ نعرے لگا دیں۔ حضور نے دوبارہ کدال ماری، فرمایا مبارک ہو، اس روشنی میں اللہ نے دکھایا ہے کہ تم دنیا کی دوسرے نمبر پہ سپر پاور فارس کو بھی فتح کرو گے۔ آپ علیہ السلام نے تیسری کدال ماری، چٹان ٹوٹ گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، جو کئیوں سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، اکیلے پیغمبر کی تیسری کدال پہ ریزہ ریزہ۔ اور آپ نے فرمایا اس روشنی میں اللہ نے مجھے دکھایا تم یمن کے صنعاء شہر میں اسلام کے جھنڈے گاڑو گے۔ یمن آج بھی بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، اس وقت اس سے بھی زیادہ تھا۔ تو اتنی بڑی فتوحات کی خوشخبری کن کو؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں، سردی سے بچنے کے لیے کچھ نہیں، لڑائی دشمن سر پہ ہے، بندے تھوڑے سارے، دشمن سر پہ ہے، تیاری ہے ہی کوئی نہیں، دشمن سر پہ ہے اور اسلحہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ کوئی رحم کھانے والے نہیں، وہ تو بچوں اور عورتوں کو بھی قتل کرنے والے ہیں، انہوں نے چھوڑنے کو نہیں کسی کو۔ ان حالات میں صحابہ سنتے ہی نعرہ لگا رہے ہیں، اور منافق آ کے ہنس رہے ہیں۔ وقت گزرنا شروع ہوا، پھر دنیا نے دیکھا اللہ کی قسم
یہ آنے والے لشکر ناکام واپس لوٹے. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. وہ ناکام لوٹے. یہ سارے صحابہ محفوظ رہے اور اللہ نے دیکھا فتح ان کو ملی. پھر وقت نے اور گزرنا شروع کیا. یہ صحابہ فتوحات کرتے کرتے یہ اتنے مضبوط ہو گئے الحمدللہ کہ انہوں نے روم کو گھیر لیا اور روم کو فتح کر کے میرے پیغمبر کا جھنڈا گاڑ دیا. پھر وقت اور گزرا. فارس پہ حضور کا جھنڈا، یمن پہ حضور کے جھنڈے لگ گئے. آج دنیا جانتی بھی ہے، مانتی بھی ہے کہ انہی صحابہ نے جو خندق میں بے سر و سامان تھے اور نعرے لگا رہے تھے، ان صحابہ نے واقعی یہ کر دیا. ہم سب جانتے ہیں، مانتے ہیں، انکار کوئی نہیں کر سکتا. بتائیں منافق ٹھیک رہا یا صحابہ؟ پھر کہنا چاہیے واہ صحابہ. صحابہ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ایمان آج بھی صحابہ والا چاہیے، آج بھی صحابہ والا ایمان ہے. اور اگر تھوڑا واپس جا کے سوچیں، یار منافق کہہ رہے ہیں کہ تم نے خود نہیں بچنا، تو بات تو یہی ٹھیک ہے. بچنا تو واقعی کوئی نہیں ہے، بچنے والے حالات ہی کوئی نہیں مسلمانوں کے. روم کے خواب تو بہت بڑے ہیں. اگر منافقانہ سوچ سے سوچیں اور صحابہ کے ایمان والے حساب سے سوچیں تو سبحان اللہ، وہ وہاں بھی خوش ہو رہے تھے، اللہ نے آگے بھی خوشیاں دی اور اللہ نے جنت میں بھی انہیں کو سرداریاں دے دی انشاءاللہ. تو ایمان والے کامیاب، یہ عقل پرست کامیاب. ایمان والے عقل تو گنتی کرتی ہے نا، آپ کے پاس اسلحہ کتنا، ان کے پاس کتنا، آپ کے افراد کتنے، ان کے کتنے. تو یہ کمپیریزن عقل کرتی ہے. اور جو ایمان ہوتا ہے نا، وہ دیوانگی والا کام ہے، دیوانگی والا کام. اللہ، منزل تک ایمان والا ہی پہنچتا ہے، منزل تک ایمان والا ہی پہنچتا ہے. اور عقل والا سوچتا ہی رہ جاتا ہے، عقل والا سوچتا ہی رہ جاتا ہے. اب کون جانتا ہے منافقوں کو؟ کون جانتا ہے منافقوں کو؟ اور صحابہ کے نعرے قیامت تک لگتے رہیں گے. کون جانتا ہے منافقوں کو؟ اور صحابہ قرآن کی آیتوں میں ہر سپارے، ہر سورت میں نظر آئیں گے. تو جیت ایمان کی ہے، عقل کی نہیں. عقل والا جو عقل پرست ہوتا ہے، اس کو نا فرزانہ بولتے ہیں فارسی میں، فرزانہ. اور جو ایمان پہ ہی فیصلہ کرے اس کو کہتے ہیں دیوانہ. اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. جتنے عقل پرست بھی چل تو پڑتے ہیں نا، صحابہ کے ساتھ یہ بھی چلے تھے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. یہ ایمان دیوانگی کا نام ہے. قرآن و سنت کو دیوانہ وار ہم نے ماننا ہے، اسی پہ جینا ہے، اسی پہ مرنا ہے. کسی کی سائنس میں کچھ آئے یا نہ آئے، وقت بتا دے گا کون سچا تھا. کسی کی عقل میں آئے نہ آئے، زمانہ فیصلہ کرے گا کہ سچا کون تھا. یہ 20 21 22 سال پہلے افغانستان میں آگے پوری کائنات کی طاقت اکٹھی ہو کے آگے مٹانا ہے جی. انہوں نے شریعت کیوں نافذ کی ہے؟ 20 سال لڑتے مرتے رہے، آخر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے مجبور اور بے بس ہو کے نکل گئے. اس وقت دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ پاگل ہے، کہہ رہی تھی. بڑی دنیا نے کہا، بڑے بڑوں نے کہا پاگل ہے. امریکہ سے مقابلے کا سوچ رہے ہیں، پاگل ہے. امریکہ سے بھلا کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ پاگل ہے. یہ مولوی ہے نا، ان کو پتہ نہیں دنیا کا. دوست مولوی کو دنیا کا بھی بڑا پتہ ہے، اور اس سے زیادہ قرآن و سنت کا پتہ ہے جو آپ کو نہیں پتا. لوگوں نے یہ جملہ بھی بولا تھا، اچھا تو پھر ان مولویوں کے دعاؤں اور دم درود سے امریکہ کے بموں میں کیڑے پڑ جائیں گے. لگ پتہ جائے گا جب امریکہ آئے گا. تو پھر پتہ کس کو چلا؟ امریکہ کو پتہ چلا. وقت نے بتایا کہ وہ ایمان والے جو بے سر و سامان کھڑے ہو گئے تھے، ٹکڑے ہوتے رہے، کٹتے رہے، ہر نقصان اپنا کروا لیا، پوری دنیا کی گالیاں سن لی. وقت نے بتایا یار سچے تو یہی نکلے. دھوکہ وہی تھا جس کو ہم سب کچھ سمجھتے تھے.
تو یاد رکھیں جس چیز کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اس کا مقابلہ کہیں نہیں ہو سکتا، کہیں نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان پہ مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔